الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الحمد والصلاة رمضان شریف کے روزے ایمان والے کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری کا سبب بنتے ہیں، نیک بننے کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان والا ان لمحات کو عظیم تحفہ سمجھتا ہے، جہاں پہ نیکیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، کیونکہ ایمان والا جانتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پاک کہ مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی رہتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ بند رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، لیکن مومن تسکین پاتا ہے مسجد میں۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نماز پڑھنے کے فوری بعد سو جانا، فجر کی نماز، یہ سنت پاک کے خلاف بھی ہے، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہوتی، ساری ساری رات عبادت، آدھی آدھی رات تک پاؤں متورم ہو جاتے، لیکن فجر کے نماز کے بعد آپ جلوہ فرما رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، اور سورج طلوع ہوتا نا تو پھر 2 رکعت نفل ادا فرماتے زوال کا ٹائم ختم ہونے کے بعد۔ تو ایمان والے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں جو نماز فجر ادا کرنے کے فوری بعد ابھی سورج طلوع نہیں ہوا سو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی،
یہ تو التجائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے صبح صبح. اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. جو فجر کے بعد سوتا نہیں ہے، ہاں سونا ہے تو بعد میں جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد آرام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں گٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روزے آئے ہیں ہمیں نیک بنانے کے لیے، کیونکہ شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، ایک دشمن قید ہو گیا، اور ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، پہلے تو دانوں کے ساتھ مقابلہ تھا، اب ایک کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو یہ آسان ہے، اسی لیے مسجدوں کا رخ کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان لمحات میں بھی وہ غافل رہتے ہیں. اللہ معاف فرما دے، خدا شرم و حیا عطا کرے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنے والوں، ہمارا جسم یہ رب کی امانت ہے. جب چاہے گا رب ہمیں واپس بلا لے گا. ہمارے جسم پر ہمارا اختیار نہیں ہے، رب کا اختیار ہے، رب کے پیارے حبیب کا اختیار ہے. وہ جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. جو اپنی کرتا ہے نا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا. اللہ معاف فرما دے. تو روزوں میں ایمان والے کے لیے یہ سنہری موقع ہوتا ہے نیک بننے کے حوالے سے، اور یہی مقصد تو ہے روزے کا. دیکھیں رب تبارک و تعالی جل شانہ کے احکام کی کتنی پابندی ہوتی ہے روزے دار کو. جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اگر 1 کروڑ روپیہ بھی دیا جائے اور کہا جائے بھائی یہ 2 گھونٹ پانی پی لے، تو کیا کہے گا؟ بھائی میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تو جتنا مرضی پیسہ رکھ دینا، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. رب کے حکم کی خلاف ورزی بندہ نہیں کرتا. دیکھیں حلال چیزیں پورا دن کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، اور حلال چیزیں کہ کتنا، اگر کوئی بندہ بھی دیکھ نہ رہا ہو، منہ میں پانی لے کر بھی ایک کلی بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا، بڑی احتیاط کے ساتھ وضو بھی کر رہا ہے تو احتیاط کے ساتھ کہ ایک قطرہ پانی بھی میرے حلق کے اندر نہ چلا جائے. تو دیکھیں یہ حلال چیزیں تو بندہ چھوڑ دے تو جو سرے سے ہی حرام ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت، بدخوئی، بد نظری، فلمیں، ڈرامے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں دیکھنا، زبان سے فحش گوئی کرنا، غیبت کرنا، تو جو سرے سے ہی حرام ہے بندہ ان کو تو کرتا رہے تو حلال چیزوں کو چھوڑے رکھے، تو پھر وہ روزہ کس نام کا ہے؟ خود بتائیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹیوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ تھا اس کا، میں نے بھی روزہ ہے تو روزہ افطار کرنا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری بیٹیوں کا روزہ نہیں ہے. نبی غیب داں جانتے ہیں کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے، وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو حیرت کے انداز میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا جاؤ بلاؤ ان کو. جب وہ ان لڑکیوں کو بلایا گیا نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قے کرو، یعنی الٹی کرو. جو ہی وہ قے کرتی ہیں نا تو خون کے لوتھڑے ان کے جسم سے، پیٹ کے اندر سے نکلتے ہیں. فرمایا دن کو تم نے غیبت کی تھی نا تو اس غیبت کی وجہ سے تمہارا روزہ جاتا رہا، خون کے لوتھڑے تمہارے پیٹ کے اندر آ گئے. یہ نفلی روزہ ہے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم سے فرما دے تمہارا روزہ نہیں ہے. تو جو فرض روزہ بھی رکھے ہوئے ہو اور غیبت بھی چل رہی ہو، غیبت کیا ہے؟ پس پردہ لوگوں کی عیب بیان کیے جائیں، وہ بات جو منہ پہ آپ نہیں کہہ سکتے، اسے پس پردہ، اس کے پس پردہ وہ بات کہنا غیبت ہے. اور آج یہ جرم عام ہوتا ہے. اللہ معاف فرما دے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے روزے میں ہیں یا نہیں ہے. غیبت تو ویسے بھی
حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، زنا سے بدتر ہے، تو روزے کی حالت میں تو اور بھی زیادہ احتیاط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں روزوں کی حالت میں ہر ایک نیکی میں پہل کی ہمیں توفیق عطا کر دیں، اور ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ نیکیاں گٹھیے کرنے کا موقع ہے، نہ جانے آئندہ سال کون ہوگا کون نہ ہوگا، بس ان لمحات کو غنیمت سمجھ لیجئے میرے بھائیوں بزرگوں، اور وقت کو ضائع کیے بغیر ہم نے بس عبادت میں رہنا ہے۔ اور عبادت میں رہنے کا ایک اور مفت کا طریقہ کار بھی ہے کہ جو ایمان والا وضو میں رہتا ہے نا، گویا کہ وہ عبادت میں ہی رہتا ہے، اس کے اعضاء بھی ذکر کرتے رہتے ہیں جو باوضو رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اتنی برکتیں ہوں، رحمتوں کے بھی دروازے کھول دیے جائیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں، شیطان کو جکڑ دیا جائے، پھر بھی ایمان والا سست رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں ان ماہ رمضان شریف کے عظیم دنوں کی قدر کر کے، ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایسا بنانے کی جس طرح رب چاہتا ہے اور رب کے پیارے حبیب چاہتے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔